پہلی بات تو یہ کہ ڈی جی ایس پی آر نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہم نے گرایا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خود گرا ہے. ہوں لیکن جو ہم لوگ جو ہوں جانتے ہیں کہ میزائل کیسے فائر ہوتے ہیں، کیسے اپنے تبدیل کرتے ہیں ڈائریکشن، ہوں تو یہ بات ماننے والی نہیں ہے. کم از کم میں نہیں مانتا کہ ہوں یہ کوئی غلطی تھی. غلطی سے فائر ہو سکتا ہے، بالکل. اس کے بعد غلطی سے وہ مڑ کر پاکستان کی طرف بھی آ گیا. مطلب ایک سوٹی چھوٹنی نہیں یا کوئی ڈنڈا چھوٹنا ہے جناب. یہ تو مودی صاحب سے پوچھیں، اپنے ٹیکنیکل لوگوں سے پوچھیں کہ ایک کیوں نہ دے ہاتھوں کی رسی چھوٹ گئی جناب. یہ مزائل ہے، اور اگر یہ مزائل ہے تو پھر اس طرح تو نہ کریں. اور دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا. دوستو جیسا کہ انڈیا نے کہا تھا کہ بھیا غلطی سے میسائل فائر ہو گیا تھا، لیکن دوستو پاکستانی جنرل جو ہیں، جو ریٹائرڈ جنرل ہیں، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ انڈیا نے غلطی سے میسائل فائر کیا ہے. تو میں اس کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ مان لیجئے اگر انڈیا نے غلطی سے نہیں فائر کیا ہے تو ایک یہ ٹیسٹ تھا پاکستان کے اوپر کہ کیا پاکستان انڈیا کے میسائل کو روک پائے گا. اس میں پاکستان فیل ہو گیا ہے. تو اب تو جو پورا کام ہے وہ پاکستان کو کرنا چاہیے کہ کیا کرے گا پاکستان اگر انڈیا اٹیک کر دیتا ہے تو. ملکی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور پاک فضائیہ نے اس مشکوک شے کی مکمل نگرانی کی اور اسے گرایا. اچھا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ میاں چنو میں کیا ہوا، بھارت کو وضاحت دینا ہوگی. اس کے مطابق ایک ٹیکنیکل خرابی، تکنیکی خرابی کی وجہ سے میزائل حادثاتی طور پر فائر ہوا جو پاکستان کے ایک علاقے میں گرا. اچھا، بھارتی وزارت دفاع نے میزائل داغنے کو فوج کی غلطی تسلیم کرتے ہوئے واقعے کو انتہائی افسوسناک بھی قرار دے دیا. اور اطلاعات ہیں کہ اس بھارتی حرکت سے سعودی عرب، قطر اور پی آئی کے جو جہاز ہیں متاثر ہو سکتے تھے. کیا کہیں گے آپ؟ بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہے جو کہ بھارت کہہ رہا ہے کہ یہ تکنیکی غلطی ہے، تو یہ کوئی نااہلی زیادہ ہے، غلطی کم ہے. لیکن جو ہم لوگ جو جانتے ہیں کہ میزائل کیسے فائر ہوتے ہیں، کیسے اپنے تبدیل کرتے ہیں ڈائریکشن، تو یہ بات ماننے والی نہیں ہے. کم از کم میں نہیں مانتا کہ یہ کوئی غلطی تھی. غلطی سے فائر ہو سکتا ہے، بالکل. اس کے بعد غلطی سے وہ مڑ کر پاکستان کی طرف بھی آ گیا، اور غلطی سے ایسے علاقے میں چلا گیا، اور پھر غلطی سے گر گیا. پہلی بات تو یہ کہ ڈی جی ایس پی آر نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہم نے گرایا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خود گرا ہے. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریئیکشن کافی نہیں ہے. ملٹری کا ریئیکشن تو ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو ٹریک کیا اور اندازہ لگایا کہ اس میں وار ہیڈ نہیں ہے، اس لیے اس کو آنے دیا یا وہ آ گیا، جیسے بھی تھا مسئلہ وہ بھی بعد میں پتہ چلے گا. لیکن فورن آفس کا یہ رویہ کافی نہیں ہے کہ وہ بھارت کو کہے کہ جی ابھی تمہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. فورن آفس کو یہ ایک سیریس چیز ہے. ایک ایسا میزائل جو کہ میرے خیال میں نیوکلیئر وار ہیڈ کو کیری کر سکتا تھا، وہ موڑ کاٹ کر پاکستان کی حدود میں آ گیا. تو یہ نہیں ہے کہ جی سول ایویشن کے جہازوں کو خطرہ تھا، وہ تو تھا ہی. پاکستان کو کتنا بڑا خطرہ تھا. میرا خیال ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں لے کر جانے والی بات ہے، یو این کے لیول پہ لے کر جانے والی بات ہے کہ ایک نیوکلیئر کیپیبل میزائل پاکستان پر داغا گیا ہے، اور اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ریئیکشن ویک ہے، کمزور ہے، اور ایک نیوکلیئر پاور کے سٹیٹس کا ریئیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بھارت کی طرف سے اس بات کا ماننا کہ ایکسیڈنٹلی یہ ایک میزائل لانچ ہوا ہے، ظاہری بات ہے یہ ایک اچھا شگون ہے. میں نے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ اس پہ اوپر بات کی تھی کل جب یہ بھارت کی طرف سے کلیریفیکیشن آئی تھی، اور ہم نے کہا کہ یہ ایک اچھا شگون ہے ان اے سینس کیونکہ جو گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ مارچ 9 2022 کو ایک کورس آف روٹین مینٹیننس میں ایک ٹیکنیکل مال فنکشن ہو گیا دیٹ لیڈ ٹو ایکسیڈنٹل فائرنگ آف اے میزائل. یہ اسٹیٹمنٹ ہی، اور گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے سیریسلی اس کو ویو کیا اور ہائیسٹ لیول کورٹ آف انکوائری جو ہے وہ آرڈر کر دی ہے. دس از واٹ دی انڈین گورنمنٹ سیڈ. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جی میزائل جو تھا لینڈڈ ان پاکستان while the incident is deeply regrettable, or it is also a matter of relief that there has not been no loss of life due to accident. So ایک تو یہ چیز بھارت کی طرف سے ریکگنائز کرنا میں سمجھتا ہوں دس از سم تھنگ ویری پازیٹیو ان اے وے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے ریکگنائز کیا مال فنکشن ہوا. نیو یارک ٹائمز کو میں دیکھ رہا تھا ادھر ہی، انڈیا ایکسیڈنٹلی فائرز اے میزائل ایٹ پاکستان کامنس. اچھا جی، این بی سی انڈیا says it accidentally fired a missile into پاکستان، یہ این بی سی نیوز نے کہا.
پھر دا گارڈین نے یہ کہا جناب کہ انڈیا فائرز میزائل انٹو پاکستان آفٹر ٹیکنیکل میل فنکشن ہے. تو انڈین لیڈرشپ نے کہا کہ دس ہیز گون رانگ, یہ غلط کام ہو گیا ہے, اور وہ امیڈیٹلی دے کیم انٹو, بیکاز دس از سم تھنگ ناٹ اے نارمل تھنگ, دس از اے میزائل. آپ نریندر مودی صاحب کے دور میں اب وہ کیا وہ جو ہے وہ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے بالا کوٹ میں اسٹرائک کر دی, ہمیں اتنے لوگ مار دیے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس وقت کی پوزیشن اور تھی. دس از اے پیس ٹائم. ہمیں پتا ہے کہ پاکستان نے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ تو ساری کی ساری جو ڈیوٹی ہے دنیا میں, مجھے بتائیں کون سا ایسا ملک ہے جو یہ کہہ سکتا ہے ساڑھے ہاتھوں میزائل چھوٹ گیا. مطلب ایک سوٹی چھوٹنی نہیں یا کوئی ڈنڈا چھوٹنا ہے جناب. یہ تو مودی صاحب سے پوچھیں, اپنے ٹیکنیکل لوگوں سے پوچھیں کہ ایک کیوں نہ دے ہاتھوں کی رسی چھوٹ گئی جناب. یہ میزائل ہے, اور اگر یہ میزائل ہے تو پھر اس طرح تو نہ کریں. 9 مارچ کو میاں چنو جو کہ تحصیل ہے ضلع خانیوال کی ان ساؤتھ پنجاب, وہاں ایک میزائل نما شے جو ہے وہ گری ایک آبادی والے علاقے میں. اور پھر جب دیکھا گیا کہ وہ کیا ہے تو وہ ایک میزائل نما ایک چیز تھی, لیکن اس میں بارود نہیں تھا تو وہ پھٹا نہیں, اور نہ ہی اسے کوئی جانی نقصان ہوا. حالانکہ وہ آبادی والا علاقہ تھا, اور جس روٹ سے وہ شے اس جگہ پر آ کر گھری وہ روٹ جو ہے انٹرنیشنل ایئر لائنز اس کو استعمال کرتی ہیں. کراچی اور اسلام آباد کی جو ڈومیسٹک فلائٹس ہیں وہ روٹ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ملتان اور لاہور کی فلائٹس کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے اگلے انٹرنیشنل فلائٹ کو کلیئرنس دینے کے لیے, تو وہ بھی ان کی ڈائیورژن لائن بھی تقریباً وہی بنتی ہے جو یہ میزائل خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں گرا تھا. جس رستے سے گرا تھا اس رستے سے یہ آیا, تو اس پر پاکستان کو کافی خدشات تھے. اور پھر پتہ چلا کہ ہندوستان کی جانب سے آیا. 3 دن بعد ہندوستان کو یہ فرصت ملی کہ وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ وہ میزائل واقعی ہندوستان نے بھیجا تھا. اور انہوں نے یہ کہا, ان کی وزارت دفاع نے, کہ معمول کی مینٹیننس کی وجہ سے میزائل فائر ہوا. یہ بہت بڑی نیگلیجنس ہے کہ مینٹیننس ہو رہی ہے اور وہ میزائل فائر ہو گیا. خدا نہ خواستہ اس کے اندر بارود ہوتا تو اس نقصان کا ذمہ دار کون تھا؟ اور خدا نہ خواستہ جب وہ میزائل بغیر بارود کے اگر فائر ہو گیا تھا, اور جس روٹ سے وہ آ رہا تھا اس روٹ میں اگر انٹرنیشنل فلائٹ پرواز کر رہی ہوتی اور اس میں 60 سے 150 لوگ خدا نہ خواستہ ہوتے, اور اگر ان کا نقصان ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ ہندوستان کی جانب سے یہ بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے جو بڑے افسوسناک اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے, وہ یہ ہے کہ 9 کو کیا گیا میزائل جو فائر ہوا تھا 3 دن بعد ان کو یاد آ رہا ہے کہ وہ یہ بات بتا سکیں, اور اس پر وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے اس پر کارروائی بھی کی جائے گی. لیکن کہیں نہ کہیں پاکستان کو اس کو عالمی سطح پر اٹھانا چاہیے. کل DGI-SPR نے بھی اس پر بات کی, وزیر خارجہ نے بھی اس پہ بات کی, پاکستان کی اتھارٹیز اس پر بات کر رہی ہیں کہ ہندوستان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے اس نااہلی کی وجہ سے. اور یہ پہلی دفعہ